کرو جیسا کہ ڈر اختیار کرنے کا حق ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایسا ڈر اختیار کرو جس طرح سے ڈر اختیار کرنے کا حق ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر اختیار کرنے کا حق جو مطلوب ہے اس کا معنی اور مقصد یہ ہے کہ جس آدمی کے اندر دو خوبیاں پائی گئیں وہ اللہ پاک سے ایسے ڈرا جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے۔ ارشاد فرمایا کہ جس چیز کا اللہ پاک نے حکم دیا وہ کبھی بھی نہ چھوٹے۔ ایک چیز کہ جس چیز کا اللہ پاک نے حکم دیا وہ کبھی بھی نہ چھوٹے، اور جس چیز سے اللہ پاک نے منع کیا روکا وہ چیز آدمی کبھی بھی نہ کرے۔ تو جس آدمی نے یہ دو کام کر لیے اس نے اللہ پاک سے ڈرنے کا حق ادا کر لیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم آیا نماز کا، کبھی نہ چھوٹے۔ اللہ پاک کا حکم آیا صدقہ کرنے کا، یہ نہ چھوٹے۔ اللہ پاک کا حکم آیا سچ بولنے کا، سچائی کبھی ہاتھ سے نہ جائے، اور بے شمار احکام ہیں۔ اللہ پاک کا حکم آیا منع ہوا بدنگاہی کرنے سے منع کیا، آدمی کبھی بھی نہ کرے۔ اللہ پاک کی جانب سے حکم آیا اور منع کیا کہ جناب جھوٹ نہ بولے، خیانت نہ کرے، چوری نہ کرے، دھوکہ اور فریب نہ کرے۔ تو ان تمام چیزوں سے انسان اپنے آپ کو بچا لے تو اسی کا نام تقوی ہے، گویا کہ اس نے تقوی کا حق ادا کر لیا۔ تو جن چیزوں کا اللہ پاک نے حکم دیا وہ آدمی کبھی بھی نہ چھوڑے، اور جن چیزوں سے اللہ پاک نے روکا ان چیزوں کو آدمی کبھی بھی نہ اختیار کرے۔ تو جو آدمی یہ دو کام کر لے گا، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس نے اللہ پاک سے ڈر اختیار کرنے کا حق ادا کر دیا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتے میں ماموں ہیں، اور انہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ماموں کہا جاتا تھا، اور باقی بڑے جلیل قدر صحابی ہیں۔ جب یہ مسلمان ہوئے حضرت خالد بن ولید اور حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ دونوں ایک ساتھ ہی مسلمان ہوئے تھے، اور دونوں کے دونوں وہ زبردست پہلوان اور بہادر انسان تھے، اور دونوں کے دونوں اسلام سے پہلے اسلام کی زبردست مخالفت کیا کرتے تھے، مخالفت میں ہی پیش تھے۔ جب یہ دونوں کے دونوں مسلمان ہوئے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اب مکہ والوں نے اپنے جگر کے ٹکڑے تمہاری طرف پھینک دیے، مطلب یہ ہے کہ اب اسلام کے اندر اور راستہ کھلے گا اور لوگ اسلام میں داخل ہوں گے، اس لیے کہ عمر بن عاص بھی آگے اور خالد بن ولید بھی آگے، تو ان کا آنا دوسرے لوگوں کے اسلام لانے کا بڑا سبب بنا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا، بلکہ انہوں نے مطالبہ کیا کہ آپ مجھے کچھ نصیحت کیجیے، اور ویسے بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ معمول ہوتا تھا کہ جب بھی کسی گورنر کو روانہ کیا کرتے تھے تو ضرور نصیحت کے کلمات کہا کرتے تھے، اور جب بھی خط لکھا کرتے تھے تو ضرور نصیحت کے کلمات اس میں ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ تو انہوں نے مطالبہ کیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا بس اتق اللہ، اللہ کا ڈر اختیار کرنا، یہ سب سے بڑا اور مؤثر ذریعہ۔ اللہ پاک کا ڈر جب انسان کے دل میں پیدا ہو جاتا ہے تو پھر گناہ سے بچنا آسان ہے، اس لیے ارشاد فرمایا بس اللہ کا ڈر اختیار کرنا، یہ نہ سمجھنا کہ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی ہوں، اور یہ بھی کہا کہ یہ نہ سمجھنا کہ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ماموں ہوں، قرابت داروں میں سے ہوں، اس لیے اللہ پاک کا ڈر اختیار کرنا، اللہ پاک کا خوف اختیار کرنا۔ تو اس لیے میرے عزیز دوستوں بزرگوں، اللہ پاک کا ڈر، اللہ کا خوف بڑی چیز ہے، اور جب اللہ پاک کا ڈر اور اللہ پاک کا خوف انسان کو نصیب ہو جائے تو پھر اللہ پاک کی رضا بھی حاصل ہو جاتی ہے۔ ورضوان من اللہ اکبر، اور اللہ تبارک تعالیٰ کی رضامندی وہ بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے، جس انسان کو اللہ پاک اپنی رضامندی عطا فرما لے، جس انسان سے اللہ تبارک تعالیٰ راضی ہو جائے۔ اس لیے درخواست ہے کہ جس حال میں ہوں اللہ پاک سے ہم ڈریں۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ اتق اللہ حیث ما کنت، جہاں پر بھی ہوں آپ اللہ پاک کا ڈر اختیار کیا کرو۔ اتق اللہ فی السر والعلانیہ، چاہے آپ مجمع میں ہوں جب بھی اللہ سے ڈرا کرو، اور تنہائی میں ہوں جب بھی اللہ سے ڈرا کرو، جب بھی اللہ سے ڈرا کرو۔ مجمع میں بسا اوقات آدمی شرما شرمی میں بچ جاتا ہے، ڈر جاتا ہے،
تنہائی میں آدمی کا ڈرنا یہ بڑا کمال رکھتا ہے. اسی لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ پاک ان 7 افراد کو اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ عطا فرمائیں گے. ایک وہ جوان بھی ہے اور وہ آدمی بھی ہے کہ جو تنہائی میں بیٹھ کے رویا ہو, اللہ پاک سے ڈرا ہو, اللہ کا نام ذکر کیا, یاد آیا تو اس کی آنکھوں سے آنسو آ گئے. اور ایک وہ آدمی بھی ہے کہ جسے کسی گناہ کی طرف کسی عورت نے دعوت دی ہے اور اس نے فوری کہا انی اخاف اللہ, نہیں میں اللہ سے ڈرتا ہوں, مجھے اللہ پاک سے ڈر لگتا ہے. تو قرآن مجید میں اللہ پاک نے یہ مطالبہ کیا ہم سے کہ اللہ پاک کا ڈر اختیار کرو, اتقوا اللہ. کئی مقام پہ یہ لفظ آیا ہے. تو ایک بار ہی کہنا کافی تھا کہ اللہ کا ڈر اختیار کرو, لیکن بار بار اس لفظ کو اس لیے دہرایا تاکہ انسانوں کے دلوں میں یہ بات بیٹھ جائے کہ اللہ پاک کا ڈر اختیار کرنا چاہیے. تو قرآن مجید سے فائدہ بھی وہی حاصل کرتا ہے. شروع میں ارشاد فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین, کہ یہ ہدایت تو ہے, کس کے لیے ہے؟ جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہوگا. یہ اس کے لیے فائدہ مند ہے, اس کو اس سے فائدہ ہوگا. یہ نسخہ ہے, یہ دوا ہے, اس کے لیے فائدہ مند ہے کہ جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہوگا. تو اس لیے ہم اپنے دلوں کے اندر اللہ کا ڈر پیدا کریں. کیسے پیدا ہوگا؟ ذکر سے پیدا ہوگا. تنہائی میں بیٹھ کے ذکر کیا جائے اور تلاوت اہتمام سے تلاوت کی جائے, اہتمام سے اعمال کیے جائیں, اللہ پاک کی نعمتوں کو سوچا جائے, اللہ پاک کے فضل کو, کرم کو, احسان کو سوچا جائے. تو ان ساری نعمتوں کو آدمی سوچتا ہے تو پھر اللہ پاک کا ڈر آدمی کے دل میں پیدا ہوتا ہے. محنت کرنے سے یہ چیزیں آتی ہیں. دنیا کی ہر چیز محنت مانگتی ہے, تو ہمارے دل بھی محنت مانگتے ہیں. دلوں کے ساتھ بھی ہم تھوڑی سی محنت کریں. ظاہر پر آج محنت ہے کہ آدمی کپڑے صاف ستھرے کر کے پہنتا ہے, استری کر کے پہنتا ہے, جسم کو صاف کرتا ہے, دھوتا ہے. اپنے باطن کے اندر بھی محنت کی زبردست ضرورت ہے. اتنی محنت کی ضرورت ہے. اگر باطن کے اندر محنت نہ کی گئی تو دیکھو یہ اندر یہ پورا ایک جنگل ہے, پورا جنگل ہے دل انسان کا. اس کے اندر جو ہے وہ حیوانوں اور جانوروں والے جذبات پیدا ہو جائیں گے. جس طرح سے باہر آپ جنگلات کو چھوڑ دیتے ہیں اس میں جانور پیدا ہو جاتے ہیں, کیڑے, سانپ, بچھو, یہ چیزیں موذی جانور. اسی طرح سے اگر انسان نے اپنے دل کی اصلاح نہ کی تو اس دل کے جنگل کے اندر شیر, درندوں کے جذبات پیدا ہوں گے, موذی جانوروں کے جذبات پیدا ہوں گے. انسان کے اندر سے خیر خواہی مٹ جائے گی, ختم ہو جائے گی. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کی دلوں پر محنت کی ہے, دلوں پر محنت کی, اور دلوں پر محنت کر کے دلوں کو پہلے صاف اور پاک کیا. کس سے؟ کفر سے, شرک سے, نفاق سے, حسد سے, کینے سے, بغض سے, دنیا کی محبتوں سے, ان تمام چیزوں سے دلوں کو صاف اور پاک کیا. اور جب دل اور صاف اور پاک ہو گئے تو پھر اس کے بعد اللہ پاک کی معرفت دل میں بھری گئی ہے, اللہ پاک کی محبت دل میں بھری گئی ہے, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دل میں بھری ہوئی. اور یہ اللہ پاک کی محبت اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میرے دوستوں دل میں جب آئے گی کہ جب دل صاف ہوگا. کل ہی میں ایک کتاب کو دیکھ رہا تھا, امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت پیاری بات لکھی ہے اور ہم سب کو اس کو اختیار کرنا چاہیے. ارشاد فرمایا جو آدمی یہ چاہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے نازل کیے ہوئے علوم قرآن اور حدیث سے فائدہ حاصل کرے. یقیناً ہم سارے مسلمان ہیں, ہم سب چاہتے ہیں کہ قرآن سے میں فائدہ حاصل کروں, حدیث سے میں فائدہ حاصل کروں, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا علم میرے سینے میں منتقل ہو, اس لیے کہ مومن کی یہ شان ہے. تو ارشاد فرمایا جس طرح سے آپ نماز پڑھتے ہیں, نماز ایک ظاہری عبادت ہے, نماز ظاہری عبادت ہے اور اس کے لیے ظاہری اعضاء کا پاک ہونا ضروری ہے. جسم پاک ہوتا ہے, کپڑے پاک ہوتے ہیں, جگہ پاک ہوتی ہے, تب تو جا کے نماز ہوتی ہے. اور اگر یہ ساری چیزیں پاک نہیں ہیں تو نماز آدمی کی نہیں ہوتی. تو ظاہری عبادت کے لیے ظاہری اعضاء کی پاکی ضروری ہے. اسی طرح سے ارشاد فرمایا کہ دل کی بھی ایک عبادت ہے, دل کی بھی ایک عبادت ہے. دل کی عبادت اللہ پاک کی معرفت حاصل کرنا, یہ دل کی عبادت ہے. جسم کی عبادت نماز ہے اور دل کی عبادت اللہ پاک کی معرفت حاصل کرنا, اللہ پاک کی محبت حاصل کرنا اور اللہ پاک کا خوف دل میں بٹھانا, یہ دل کی عبادت ہے, عبادت ہے. فرمایا جس طرح سے ظاہری عبادت نماز ہے, نماز کے لیے اعضاء جوارح کا پاک ہونا ضروری ہے, اسی طرح سے باطنی عبادت عرض کیا اللہ پاک کی جو ہے وہ معرفت ہے اور اس کے لیے بھی باطنی طہارت ضروری ہے کہ دل آدمی کا پاک اور صاف ہو, تب تو اللہ پاک کی محبت دل میں آئے گی. ہم دیکھتے نہیں ہیں کہ ہم دودھ ایک صاف برتن کے اندر ہم ڈالتے ہیں, ابھی ایک برتن کو ہم نے استعمال کیا ہے, اس کے اندر ہم نے مثال کے طور پر جو ہے وہ کھانا کھایا ہے,
یا کھانا کھانے کو چھوڑیں، چائے اس کے اندر لگی ہوئی ہے، کپ کے اندر ہم نے چائے پی ہے، تو اب صاف ستھرا ہے، بس چائے پی ابھی کے چھوڑا، لیکن آدمی دودھ ڈالنے کے لیے کہتے ہیں اس کو کھنگال لو گے، کھنگال۔ دودھ کی یہ شان ہے کہ وہ صاف برتن میں آتا ہے، آدمی کو جی نہیں چاہتا کہ کسی ایسے برتن میں ڈالے جس میں کوئی اور چیز ڈلی ہوئی ہے۔ گو کہ چائے آپ نے پی ہے، گو کہ سالن آپ نے اس پیالے کے اندر کھایا، آپ نہیں ڈالنا چاہیے، آپ نے بالکل اچھی طرح سے اس کو نوالے لگا کے صاف کر دیا ہے، لیکن پھر بھی آدمی کہتا ہے اس کو کھنگال لو۔ دودھ کی یہ شان ہے، اللہ پاک کی معرفت اور اللہ کی محبت کی یہی شان ہے کہ وہ اسی دل کے اندر آئے گی جو دل صاف ہوگا، جو دل صاف اور پاک، اور دل صاف ہوگا اسی طرح سے ذکر سے، ایسی مجلس میں بیٹھنے سے دل پاک اور صاف ہوتا ہے۔ اللہ پاک کا ذکر تنہائی میں بیٹھ کے کرنے سے، لا الہ الا اللہ کا ذکر، اللہ اللہ کا ذکر، اپنے لیے، مسلمانوں کے لیے، سب کے لیے استغفار، درود شریف کا اہتمام، یہ تنہائی میں بیٹھنے کے اذکار ہیں۔ جب آپ اس طرح سے تنہائی میں ہم کریں گے تو انشاءاللہ پھر دل پاک ہوگا، اور پھر دل کے اندر سے جناب وہ دنیا کی گندگیاں، غلاظتیں سب نکلیں گی، اور پھر دیکھیے گا اللہ پاک کی محبت سے جب یہ دل لبریز ہوگا، پھر نماز کے اندر جو جی لگے گا نا، پھر جی ایسا لگے گا کہ نماز ختم کرنے کا جی نہیں چاہتا، پھر یہ کیفیت ہوگی۔ مسجد میں آیا آدمی کہے گا کہ بس نماز ہوتی رہے، پڑھتا رہوں، جتنی امام قرات لمبی کرے اکتاہے گا آدمی نہیں، اپنی نماز میں جب کھڑا ہوا تو تھکن نہیں ہوگی، جمائیاں نہیں آئیں گی، بس آدمی کہے گا لگا رہوں، پڑھتا رہوں۔ یہ صحابہ کی نمازیں اس طرح سے تھیں، اس لیے کہ دل اللہ پاک کی محبت سے لبریز تھے۔ ایک صحابی کہتے ہیں ایک سورت ختم کی، دوسری ختم کی، تیسری ختم کی، لگے ہوئے ہیں لگے ہوئے۔ ایک صحابی کہتے ہیں کہ برابر میں جو ہے وہ بیوی بیٹھی ہوئی ہے، پہلی رات ہے، لیکن نماز شروع کی، فجر ہو گئی۔ اللہ پاک کی محبت سے ایسے دل بھرے ہوئے تھے، تو جب اللہ پاک کی طرف لگتے تھے تو پھر دوسری طرف نہیں لگا کرتے تھے۔ آج ہمارا حال یہ ہو گیا کہ جب ہم اللہ پاک کی طرف لگتے ہیں، مسجد میں آتے ہیں، عبادت میں لگتے ہیں، سارے تفکرات اس وقت ہوتے ہیں، اور جب ہم باہر لگتے ہیں دنیا کے کاموں میں، اللہ کو بالکل ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ یہاں آئے دنیا ساری لے کے آ گئے، اور باہر گئے اللہ پاک کو سارا چھوڑ دی۔ تو اس لیے زبردست محنت کی ضرورت ہے کہ اپنے دلوں پر محنت کی جائے، ذکر کیے جائے، اور تلاوت کا اہتمام ہو۔ دوستوں سے درخواست ہے کہ جو اعمال بتائے گئے ہیں 100 مرتبہ ان اعمال کا اہتمام کیجیے۔ لا الہ الا اللہ روزانہ 100 بار، اللہ اللہ 100 بار، استغفر اللہ 100 بار، درود شریف 100 بار، سپارہ روزانہ ایک سپارہ، ایک نہ ہو سکے تو آدھا نہ ہو سکے تو ربع، اپنی ترتیب ضرور رکھیں، عمل نہیں چھوٹنا چاہیے، اور اسی طرح سے 5 منٹ 10 منٹ بیٹھ کے تھوڑا سا مراقبہ، یہ اعمال انشاءاللہ پابندی سے آدمی 10 دن کرے گا، اللہ پاک اسے ترقی نصیب فرمائیں گے۔ اور یہ بھی ہے کہ گناہوں سے آدمی بچے، یہ سارے اعمال جب مفید ہوں گے جب آدمی گناہ سے بچے گا۔ بڑے بڑے گناہ سے آدمی بچتا رہے، چھوٹے چھوٹے اللہ پاک معاف کر دیتے ہیں۔ بڑے گناہوں سے آدمی بچے، بد نگاہی سب سے بڑا گناہ ہے، جھوٹ بولنا بڑا گناہ ہے، غیبت کرنا بڑا گناہ ہے، چوری کرنا بڑا گناہ ہے، فحش گوئی کرنا بڑے گناہ ہیں۔ بڑے گناہوں سے آدمی اپنے آپ کو بچائے، زبان کو آدمی پاک اور صاف رکھے، غیبت سننے سے، غیبت بولنے سے آدمی اپنے آپ کو بچائے، تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بہت جلد ترقی نصیب فرمائیں گے، اپنی معرفت نصیب فرمائیں گے۔ اللہ پاک ہم سب کے لیے عمل کرنا آسان فرمائے۔